17 رمضان المبارک غزوہ بدر کے مبارک یاد میں، غزوہ بدر کے واقعات میں رکن شورا حاجی مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی، اللہ پاک پر توکل، اس کے بدلے میں پھر وہ مدد، وہ نصرت اور یہ ساری کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، اللہ کے رسول کی بات پر بھی بھروسہ، حضور علیہ السلام پر بھی اعتماد، کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا سچویشن ہے، بلکہ جیسے حضور فرما رہے ہیں وہ کیا۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسی چیزیں کہ معجزات کے باب میں آتی ہیں کہ حضور تلوار نہیں ہے جس کے پاس، اس کو کچھ اور دے رہے ہیں، اور وہ اس کو لے کر بھی آگے بڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ بات ہو۔ اللہ کے نبی کی گفتگو پر اعتماد، یہ اس کی بھی کمی ہے۔ حدیث پاک سنتے ہیں، کوئی فضیلت سنتے ہیں، لیکن وہ دل میں وہ بات اترتی نہیں ہمارے۔ ہم اشعار پڑھتے ہیں، وہ اس کے مصداق تھے نا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، واقعی نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک پر قربان کیا، اور آقا علیہ السلام کے نام پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ کیلکولیشن بتاتی ہے کہ یہ عجیب جنگ تھی، یہ مقابلہ ہارنا ہی تھا کیلکولیشن کے حساب سے، کہ نہ گھوڑے ہیں، نہ شمشیریں ہیں، نہ ساز و سامان ہے، اور تعداد بھی 1:3 کی ہے، یعنی 3 گنا تعداد ہے، پریپیئرڈ ہے، ایکوپڈ ہے، اور یہاں نہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ شمشیریں ہیں، لیکن بھروسہ اللہ اور رسول پر ہے، یقین ہے نبی پاک پر۔ اور چونکہ مسلمان کے لیے تو یہ پتہ ہے نا کہ اصل دنیا تو بات کی ہے، اگر آقا کے نام پر قربان ہو جائیں گے، دین کے نام پر قربان ہو جائیں گے، تو اگلی زندگی کتنی اچھی ہوگی۔ اور بہت سارے جو فضائل ماشاءاللہ بیان ہو رہے تھے اصحاب بدر کے، تو اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، لیکن یہ تیار تھے نبی پاک کے نام پر۔ یعنی یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں شہادت یقینی نظر آ رہی تھی، مگر نبی پاک اور اللہ رسول کے نام پر ہی قربان ہونے کے لیے تیار تھے، تو پھر ان کو مقام اور مرتبہ بھی ایسا ہی ملا۔ اور پھر وہی آپ والی بات ہے کہ اگر یقین کامل ہو، ایمان ہو، تو پھر جو ہے وہ دریائے نیل بھی راستہ دیتا ہے، پھر جناب وہ حضرت یوسف کنویں سے نکل کر بادشاہ بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم جو مدد فرماتا ہے تو فرشتوں کی مدد بھی آتی ہے۔ وہ شاعر مشرق نے کہا نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ واہ واہ واہ۔ آج بھی ہمارے سامنے اگر کوئی غموں کی آگ ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، ڈیفیکلٹی ہے، اگر ایمان کا لیول مضبوط ہے، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہے، تو وہ آگ گلزار بن سکتی ہے۔ بدر کی سرزمین اور بدر کا جو تقوی اور جو ان کے ایمان کی کیفیت تھی، اللہ وہ نصیب کر دے تو فرشتوں کی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ اور یہاں میں ایک اور سینیریو میں بات کرنا چاہوں گا کہ اعداد و شمار یہ کبھی بھی مسلمانوں کا ٹاپک ہی نہیں رہا ہے۔ اگر آپ ہسٹری آف اسلام اٹھائیں نا تو کتنے غزوات ایسے ہیں جس میں اعداد و شمار ایسے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے گئے کیوں تھے بھائی، سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں یا بیسیوں کے مقابلے میں سینکڑوں، تو یہ کبھی بھی ٹاپک نہیں رہا ہے۔ آج کل کچھ لوگ بڑے جو ہے نا کیلکولیٹڈ باتیں کرتے ہیں، جناب اتنے غیر مسلموں کے پاس یا ہمارے دشمنوں کے پاس تو یہ طاقت تو وہ طاقت تو یہ کیلکولیشن۔ دیکھیں ہم ان اللہ علی کل شیء قدیر کے قائل ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ رب چاہے تو ابابیل کے ذریعے ہاتھی والوں کے لشکر کے پرخچے اڑا سکتا ہے۔ ہم اللہ رسول پر جو ہے نا ہم اپنی کیلکولیشن بہت بھروسہ رکھتے ہیں، اور یہ مادیت کی طرف جانے کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو، اللہ رسول کی رضا والے کام ہوں، تو رب کی مدد جب آتی ہے تو صحابہ نے کہا نا بدر کے میدان میں کہ حضور ابھی تو ہم تلوار اٹھاتے ہیں سر گر جاتا ہے، ابھی تو ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس سے پہلے دشمن گر جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تیسرے آسمان سے مدد آئی ہے، تو یہ فرشتوں کی مدد آتی ہے۔ تو ہمیں اور ہم نے ہمارے وطن اگر پاکستان کی بھی بات کریں تو ایسے مواقع آئے ہمارے وطن پر کہ جب کیلکولیشن میں ہم بہت پیچھے تھے، لیکن جنہوں نے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کیسی روحانی امداد جو ہے پاکستان کی بھی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر وطن بھی مشکل میں ہے، اہل وطن اس وقت سن رہے ہیں تو بہت زیادہ کہتے ہیں کیلکولیٹڈ کہ جناب یہ کم ہو گیا تو زر مبادلہ کم ہو گئے تو وطن کا کیا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اسی مہینے میں ہمیں وطن ملا ہے، اللہ نے 27 رمضان کو پاکستان دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کی قدر کریں اور اللہ رسول سے محبت کریں، اس سے دعائیں مانگیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، میرا رب چاہے تو منٹوں میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کو آنچ نہیں آنی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں نا، آپ کے پاس بیٹھنے سے یہ باتیں سننے کو ملتی جی، بندہ مطمئن ہو کے جائے، ایسے ہی۔ اور ایک ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ ایسا وہ دل خراب کر کے بھیجتا ہے کہ اس مہینے نفع بھی ہوا تو نقصان لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی کچھ سمجھائیں۔ اصل میں بات وہی ہے کہ گلاس اگر آدھا بھرا ہوا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یار آدھا خالی لے کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے نا، پازیٹیو بات کیوں نہیں کرتے آپ، ہمیشہ نیگیٹو ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو واقعی کچھ لوگ تو ایسے ان کے نزدیک تو پاکستان ختم ہی ہو چکا ہے، تو پتہ نہیں وہ کیسے زندہ ہیں۔
وہ کچھ بھی نہیں ہوتا یار, اللہ کی رحمت ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے اشفاق بھائی. اگر ہم پاکستان, میں تو اللہ کی رحمت سے آپ بھی کئی ملکوں میں گئے ہوں گے, کچھ ملک تو اتنے سے ہی ہیں آدھے پونے گھنٹے میں ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. اللہ پاک نے اتنا بڑا ملک دیا ہے, اتنے لوگ دیے ہیں, انشاءاللہ اس میں کتنے اولیاء ہوں گے, کتنے نیک لوگ ہوں گے, کتنوں کی دعائیں ہیں, کتنوں کا رزق لگا ہوا ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں ہم دعا ضرور کریں, ایٹ لیسٹ ہم مخلص ہو جائیں اپنے وطن کے لیے. پرابلم یہ ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران اچھے ہو جائیں, پرابلم یہ دوسرے لوگ اچھے ہوتے, پہلے ہم بھی تو اچھے ہو, اپنے حصے کا تو چراغ جلائیں نا. ہم تو اللہ سے دعا کریں اپنے وطن کے لیے, ہم تو اپنے وطن کے خیر خواہ بنیں. یہ بدر کا میدان تو شاندار میسج ہے. 313 بھی ہوں, اللہ فرشتوں کی مدد بھیجتا ہے. اللہ کس طرح غیب سے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی. میدان بدر کو, واقعہ بدر کو ڈے آف ڈیسائیڈنگ کہا جاتا ہے, ڈیسائیڈر ہے یہ, جبھی تو اس کو یوم الفرقان کہا گیا نا. اتنے فرق کر دیا حق اور باطل کے درمیان. اشفاق بھائی ان کا پلان تھا اس وقت, انہوں نے باقاعدہ میٹنگز میں یہ پلان کیا تھا, دس از دا رائٹ چانس, گولڈن چانس ہے, ڈیمولش کر دو پورے اسلام کو. 313 کو ختم کرنا ہے, دنیا میں نام لینے والے کوئی اسلام کا نہیں بچے گا. وہ پوری تیاری سے آئے تھے سبحان اللہ, مگر انہیں کیا پتا تھا کہ کس کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جو زمین سے اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور انہوں نے جو بدر کی رات دعا کی ہے, یعنی اگر امیجن کریں نا تو یہ وہی رات ہے جس رات ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں نا, یہ وہی رات ہے جب صبح بدر کا مارکا تھا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہسٹوریکل دعا کی کہ اے رب کریم اگر آج یہ بدر کے میدان میں مارے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اب یہ جو دعا کی رکت تھی, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر کاندھوں سے نیچے تشریف لے آئی, اور جبریل حضرت ابوبکر صدیق آ کر وہ چادر اڑا کر سینے سے لگا کر کہتے ہیں کہ حضور رب اپنا وعدہ پورا فرمائے گا, آپ غم زدہ نہ ہوں. اور پھر اللہ نے فرشتوں کی فوج کے ذریعے جو مدد فرمائی, تو نبی پاک نے وہ جو دعا کی, اور سبحان اللہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنے مقدس تھے جن کے لیے نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ یا اللہ یہ نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک اور آخری بات, پھر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں. جس طرح یہ مسلمانوں کو یاد ہے نا یوم البدر, یہ دنیا بھر کے جو دشمنان اسلام ہے نا ان کو بھی بڑا اچھا یاد ہے ابھی بھی. ہاں ان کی کتابوں میں لکھا, بلکہ وہ ڈسکس کرتے کہ وہ گولڈن چانس تھا جو ہم نے مس کیا ہے. یہی وہ موقع تھا جب دیکھیں نا, اب تو اربوں 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں نا, اس وقت تو 313 تھے, یعنی اس وقت ان کی تعداد زیادہ تھی, موقع بھی تھا. لیکن الحمدللہ بڑی پیاری بات مورخین لکھتے ہیں کہ اب کبھی بدر کا موقع, اب وہ چانس تمہیں پھر کبھی نہیں ملے گا. ہاں اب اللہ پاک نے وہ ہمیں موقع دیا, اور مسلمانوں کو جو عروج دیا کہ دل پہ دھاک بیٹھ گئی ہے. یہ 2 انسیڈنٹ ہیں تاریخ اسلام میں جس میں اسلام دشمنوں کو شاندار میسج قدرت کی طرف سے دیا گیا. ایک ابرہا جو کعبے کو مٹانے آیا تھا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا, اللہ نے وہ قدرت کا نظارہ دکھایا. اشفاق بھائی دنیا کا دستور ہے, ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے, آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے, ٹینک کا مقابلہ ٹینک کرتے ہیں. ہاتھی آئے تھے تو کوئی چٹانیں آتی نا, کوئی بڑی چیز آتی سامنے. اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جب میلی نظر اسلام کی طرف اٹھتی ہے تو ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل بھیجے گئے. یہ مٹھی میں آ جاتا ہے پرندہ, اب چیل بھی نہیں بھیجی, کوئی باز بھی نہیں بھیجا. ہاں جناب, اتنا سا پرندہ جو مٹھی میں آ جاتا ہے وہ کیا کیری کرے گا, اس نے کنکر کیری کی ہے, چٹانے نہیں. مگر اللہ کریم نے اس کنکر سے ان ہاتھیوں کو جو پرخچے اڑائے, رہتی دنیا کو میسج تھا کہ کعبے کی طرف میلی نظر مت ڈالنا. اللہ کی رحمت سے اسلام پر جب بھی میلی نظر اٹھی ہے, ہم مسلمان مضبوط ہو جائیں, رب کی رحمت ہمارے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اسی طرح پھر جو اور میسیجز دیکھے ہم نے, جذبہ تھا مسلمانوں کا, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ دوڑے چلے آ رہے ہیں, اسپیشلی جو ان کا سردار ہے ابو جہل. اب جیسے ابرہا کی اور ابابیل کی آپ نے بات کی, اس کو اللہ نے جس طرح کیفر کردار تک پہنچایا, انجام تک پہنچایا بچوں کے ذریعے, اس پر بھی کچھ بات ہو جائے. اب دیکھیں نا, یہ عرب کے لوگوں کا ایک دستور تھا کہ یہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے, بلکہ آ کے چیلنج دیتے تھے کہ میرے مقابلے میں اپنا سب سے بڑا سپہ سالار بھیجو, سب سے بڑا بہادر بھیجو. اور اس طرح یہ ایک دوسرے کے خلاف بلایا کرتے تھے. مگر حضرت معاذ اور معوذ یہ تو چھوٹے بچے ہیں, اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ ابو جہل ہے تو وہ ایسے جا کے ٹوٹ پڑے, اور سبحان اللہ انہی کے ہاتھوں سے اس کی ہلاکت لکھی تھی. اور رہتی دنیا کو رب نے وہ دوبارہ وہی بتا دیا, کہاں کا میزائل. ابو جہل تو سنا ہے پورا لباس پہن کے چلتا تھا, اس کے آس پاس کتنے گارڈز ہوتے ہوں گے. یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا, امت کا فرعون کہا گیا اسے, مگر اس کی ہلاکت کیسے ہوئی, 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں موٹیویشن لاتی ہیں کہ دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, ایمان والے بچے ہوں اسے گرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تعداد میں چھوٹے ہیں, یہ کم ہیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. سبحان اللہ, زبردست.